جس کھیل میں دین کا فائدہ ہو، دنیا کا فائدہ ہو اور شریعت کے خلاف بھی نہ ہو، ایسا کھیل کھیلنا کیا ہے؟ بلکہ بعض مرتبہ ایسا کھیل مستحب ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، پسند کیا گیا ہے شریعت کے اندر۔ اس اصول کی روشنی میں آپ اندازہ لگا لیں کہ جن کھیلوں سے خود انسان کا نہ تو کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ ہے اور شریعت کے وہ خلاف ہے، ایسا کھیل کھیلنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ خود آپ اپنے طور سے اس اصول کی روشنی میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا کھیل جائز ہے اور کون سا کھیل جائز نہیں۔ جن کھیلوں کو شریعت میں پسند کیا گیا ان کھیلوں کو مسلمان کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جن کھیلوں کے بارے میں شریعت میں ممانعت آئی ہے ان کھیلوں کو کھیلنے میں اہل اسلام کیا لے رہا ہے؟ دلچسپی لے رہا ہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر پتہ بھی ہے تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ سارا معاشرہ جس طرف چل پڑا ہے تو اہل اسلام بھی کیا کر پڑے؟ اسی طرف چل پڑے۔ اسلام کی نظر میں جو کھیل محبوب ہے، پسندیدہ ہے، ان کھیلوں میں سے ایک کھیل ہے گھوڑ سواری، جس کو کوئی نہیں جانتا ہمارے معاشرے میں، نہ کوئی سیکھتا ہے نہ کوئی جانتا ہے۔ اتنا پسندیدہ کھیل ہے اور اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ شریعت میں اس کے بارے میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے 3 قسموں کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو کہ باعث ثواب ہوتا ہے، دوسرا وہ ہے جو باعث عزت ہوتا ہے، اور تیسرا وہ ہے جو باعث وبال ہوتا ہے۔ فرمایا باعث ثواب وہ گھوڑا ہوتا ہے جو آپ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے اپنے پاس میں پالیں اور رکھیں اور اس کو سیکھیں، اس کو سکھائیں، اور آپ گھوڑ سواری سیکھیں۔ آپ کا یہ گھوڑا رکھنا اس نیت سے کہ میرے لیے جہاد میں کام آئے گا، میں اس کو سکھاؤں گا، میں گھوڑ سواری سیکھوں گا، آپ کے لیے یہ عمل باعث ثواب بن جائے گا، یعنی اس کے اوپر آپ کا اجر ملے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کچھ اس جانور کے پیٹ میں جائے گا، یہاں تک کہ اس کا پیشاب اور اس کی لید بھی تمہارے لیے باعث اجر بنے گی۔ اور دوسرا فرمایا باعث عزت۔ باعث عزت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی شان و شوکت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی سواری میں استعمال کرنے کے لیے کوئی سواری اختیار کرے، گھوڑا پالے، گھوڑا رکھے، اس کے اوپر بھی شریعت کی طرف سے کوئی پابندی اور کوئی ملامت نہیں ہے، بلکہ پسندیدہ چیز ہے۔ تیسری چیز ہے باعث وبال، یعنی انسان اپنے پاس میں کوئی سواری، کوئی گھوڑا اس لیے رکھے تاکہ لوگوں کے سامنے ریا کرے، غرور کرے، فخر کرے، گھمنڈ کرے، تکبر کرے۔ فرمایا ایسی سواری رکھنا، اس نیت کے ساتھ میں سواری رکھنا، یہ کیا ہے؟ باعث وبال۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر وہ تمام تر ضرورتیں، وہ تمام تر سواریاں جو انسان کی ضرورت کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ تمام آ گئی ہیں۔ اگر ان کو انسان اچھی نیت کے لیے، اچھے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کو کیا ملے گا؟ اجر اور ثواب ملے گا۔ یا آج کے دور کے حساب سے کوئی بھی سواری جو ہمارے کام آ سکتی ہے، ہمارے مقصد کے حصول کے لیے ہو سکتی ہے، اس کو سیکھنا ہمارے لیے کیا ہے؟ جائز ہے، اسلامی کھیل میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے تیر اندازی، نشانہ بازی۔ تیر اندازی، تیروں کا تو دور اب ہے نہیں، لیکن انسان نشانہ لگانے کی مشق کرے، پریکٹس کرے، اس کے لیے خود وہ اپنا بھی دفاع کر سکتا ہے اور اپنے ملک کا بھی دفاع کر سکتا ہے، دونوں جگہ اس کو یہ چیز کام آئے گی۔ انسان جب نشانہ بازی سیکھے گا تو اس نشانہ بازی کے ذریعے خود اپنی بھی حفاظت کر سکتا ہے ضرورت پڑنے پر، اور اپنے ملک کی بھی حفاظت کر سکتا ہے ضرورت پڑنے پر، جو کہ ہماری قوم اور ہمارے لوگ نہیں سیکھ رہے ہیں۔ ایسے کھیل سیکھ رہے ہیں جن کے اندر کچھ نہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، پب جی کھیل رہے ہیں، اور کیا چل رہا ہے، وہ فری فائر کھیل رہے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے گیم اور کون کون سے کھیل چل رہے ہیں جن کے اندر ہماری قوم یوں ہی وقت ضائع کر رہی ہے اور برباد کر رہی ہے۔ کشتی سیکھنا چاہیے ہماری قوم کو، لڑاکو بننا چاہیے۔ کشتی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ آپ کے زمانے کا ایک مشہور پہلوان رکانہ، اس نے آپ کو کشتی کے لیے ابھارا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کشتی لڑی اور آپ نے اس کو پچھاڑا، یعنی آپ کی جیت ہوئی۔ تیراکی، ہم نہیں جانتے تیراکی، ہماری جسم کے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہماری سانس کے لیے، ہماری روشنی کے لیے، آنکھوں کی، ہماری پوری باڈی کے لیے بڑی پیاری چیز ہے تیراکی۔ خاص طور سے وہ لوگ جو ساحلی علاقوں میں رہتے ہیں، نشیبی علاقوں میں رہتے ہیں، ندی نالوں کے پاس رہتے ہیں، بعض مرتبہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ لوگ ڈوب جاتے ہیں، تو جن کو تیراکی یاد ہوتی ہے وہ اپنی تیراکی کی مدد سے ان لوگوں کی کیا کرتے ہیں؟ جانیں بچا لیتے ہیں۔ پیارا فن ہے تیراکی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ احرام کی حالت میں تھے، ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بولا کہ آؤ چلو ہم غوطہ لگاتے ہیں، کس کی سانس زیادہ لمبی ہے ہم اس کو آزماتے ہیں۔ صحابہ کرام ان چیزوں کو پسند کیا کرتے تھے۔ دوڑنا، ورزش کرنا، یہ چیزیں ہمارے اسلام کا حصہ ہے۔ ہماری قوم کے لوگ ورزش نہیں کر رہے ہیں، سونے سے فرصت نہیں ہے۔ 12 بجے تک ہماری قوم کے لوگوں کو، دن کے 12 بجے تک سونے سے فرصت نہیں، رات کے 2 بجے سے پہلے سوتے نہیں اور دن کے 2 بجے سے پہلے جاگتے نہیں۔ صحت مند ہونا یہ کتنی بڑی علامت، کتنی بڑی دولت ہے ہمارے لیے، اور ورزش کرنا، اپنے آپ کو مضبوط رکھنا۔ طاقتور ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، کمزور اور ضعیف
مومن کے مقابلے میں. بھئی ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم دوڑ لگائیں. صحابہ کرام دوڑ لگایا کرتے تھے, ایک دوسرے سے مقابلہ بازی کیا کرتے تھے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگائی اور میں جیت گیا, اور میں نے خوشی کے مارے کہا رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا. پھر ایک دوسرے موقع پر ہم دونوں نے دوڑ لگائی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئے. پھر انہوں نے وہی جملہ دہرایا کہ رب کعبہ کی قسم میں جیت گئے. ایسے بے شمار کھیل اسلامی کھیل ہیں اور اسلامی ورزشیں ہیں اور اسلامی کبڈی ہے. یہ ہمارے کبڈی اسی کشتی کے حکم میں آتا ہے. ان چیزوں کو ہمیں سیکھنا چاہیے اور ان کو استعمال میں لانا چاہیے. وہ بےہودہ کھیل جن سے کوئی دین کا اور دنیا کا فائدہ نہیں ہے, ان سے ہمیں اعراض کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے.